السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں گوگا نالج ٹی وی۔ دوستوں، یہ قصہ ہم نام 3 بھائیوں کا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی جگہ ایک شخص رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ تینوں بیٹوں کے نام عبداللہ رکھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ اسے مرض الموت نے آن لیا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کی کہ عبداللہ کو وراثت ملے گی، عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی اور عبداللہ کو وراثت ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی روح قبض ہو گئی۔ وہ خود تو فوت ہو گیا، لیکن اپنے بیٹوں کو حیرت میں ڈال گیا کہ کیسے فیصلہ کریں کہ کن 2 عبداللہ کو وراثت ملے گی اور کس ایک عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ شہر جا کر قاضی سے اپنا مسئلہ بیان کریں اور اس سے کوئی حل مانگیں۔ تینوں اپنے زادِ راہ کے ساتھ شہر کے سفر کو روانہ ہوئے۔ رستے میں انہوں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو اپنے کسی گم شدہ چیز کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ ان بھائیوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی اونٹنی گم ہو گئی ہے جسے وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ ایک عبداللہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی؟ اس آدمی نے کہا کہ ہاں، ایسا ہی تھا۔ دوسرے عبداللہ نے پوچھا کہ کیا تمہاری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی؟ تو اس آدمی نے کہا کہ بالکل صحیح، میری اونٹنی واقعی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی۔ تیسرے عبداللہ نے پوچھا کیا تیری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی؟ اس نے خوشی سے کہا کہ ہاں، بالکل ٹھیک کہا، میری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی۔ بس اب جلدی سے بتا دو کہ میری اونٹنی کہاں ہے۔ تینوں عبداللہ نے مل کر جواب دیا کہ بخدا ہمیں تمہاری اونٹنی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، ہم نے اسے ہرگز نہیں دیکھا۔ اونٹنی کا مالک یہ بات سن کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان تینوں کو کھینچ کر قاضی کے پاس لے جائے۔ اس کو پورا یقین تھا کہ وہ اس کی اونٹنی کو ذبح کر کے کھا گئے ہیں اور اپنے جرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اونٹنی والے نے جب ان کو اپنے ارادہ ظاہر کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ہم خود بھی قاضی کے پاس ہی جا رہے ہیں۔ جب یہ چاروں قاضی کے پاس پہنچے تو اونٹنی والے نے اپنا قصہ بیان کیا۔ قاضی نے ان تینوں کو کہا کہ جس طرح تم نے اونٹنی کی نشانیاں بتائی ہیں، اس کا تو ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اونٹنی تم تینوں کے پاس ہے۔ بہتر ہے کہ تم اپنے جرم کا اعتراف کر لو۔ پہلے عبداللہ نے کہا، جناب عالی، اونٹنی تو نہیں دیکھی تھی، ہاں البتہ اونٹنی کے آثار ضرور دیکھے تھے۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہے، تو میں نے دیکھا تھا کہ راستے کے ایک طرف کا گھاس تو خوب چرا ہوا تھا، مگر دوسری طرف کا گھاس ویسے ہی باامان موجود تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اس شخص کی اونٹنی ایک آنکھ سے کانی رہی ہوگی۔ دوسرے عبداللہ نے کہا کہ میں نے راستے میں یہ دیکھا تھا کہ 3 قدم تو گہرے لگے ہوئے ہیں، جبکہ چوتھا قدم زمین پہ معمولی پڑا ہوا تھا۔ اس کا مطلب اتنا ہی تھا کہ اس کا جانور لنگڑا ہی تھا۔ تیسرے عبداللہ نے کہا، اونٹ جب راہ چلتے ہوئے اپنا گوبر گراتے ہیں تو دم سے ادھر ادھر بکھیر دیتے ہیں، جبکہ ہم جس راہ سے آ رہے تھے وہاں پر گوبر ایک ہی لائن میں سیدھا گرا ہوا تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا کہ اونٹنی کی دم کٹی ہوئی ہے، جو اپنا گوبر دائیں بائیں نہیں پھیلا پائی۔
قاضی نے بغیر کسی دیر کے اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم جا سکتے ہو، تمہاری اونٹنی ان لوگوں کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے اس کو دیکھا ہے۔ اونٹنی والے شخص کے جانے کے بعد ان تینوں ابائیوں نے اپنا قصہ بیان کیا، جسے سن کر قاضی بہت حیران ہوا۔ ان تینوں سے کہا کہ تم تینوں آج کی رات میرے مہمان خانے میں ٹھہرو، میں کل تمہیں سوچ کر کوئی حل بتاؤں گا۔ یہ مہمان خانے میں جا کر ٹھہرے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد ان کے لیے کھانا لایا گیا، جو گوشت کے پکے ہوئے سالن اور روٹیوں پر مشتمل تھا۔ پہلے عبداللہ نے کھانے کو دیکھتے ہی کہا کہ سالن کتے کے گوشت کا بنا ہوا ہے۔ دوسرے عبداللہ نے کہا روٹیاں جس عورت نے پکائی ہیں وہ حمل کے ساتھ اور پورے دنوں سے ہے۔ اور تیسرے عبداللہ نے کہا کہ قاضی حرام کی اولاد ہے۔ بات قاضی تک پہنچ گئی۔ اس نے تینوں کو دوسرے دن اپنی عدالت میں طلب کر لیا اور تینوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم میں سے کس نے کہا تھا کہ کتے کا گوشت پکا ہوا ہے؟ پہلا عبداللہ بولا، میں نے کہا تھا۔ قاضی نے باورچی کو بلا کر پوچھا تو اس نے اعتراف کیا کہ پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اس کو شرارت سوجی اور اس نے کتا مار کر اس کا گوشت پکایا اور ان کو کھانے کے لیے بھجوا دیا۔ قاضی نے پہلے عبداللہ سے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ کتے کا گوشت ہے؟ تو اس نے بتایا کہ گائے، بکری یا اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ یہ سارا چربی نما تھا، اس کے نیچے کہیں کہیں گوشت لگا ہوا تھا۔ قاضی نے کہا، تم وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کے مال میں سے وراثت ملے گی۔ پھر قاضی نے ان سے دوبارہ مخاطب ہو کر پوچھا کہ کس نے کہا تھا کہ روٹیاں ایسی عورت نے بنائی ہیں جو 9 ماہ کی حمل کے ساتھ اور اپنے پورے دنوں سے ہے؟ جواب میں دوسرے عبداللہ نے کہا، میں ہوں جس نے یہ کہا تھا۔ قاضی نے پوچھا، تمہیں کیوں کر یہ لگا؟ تو اس نے کہا، میں نے دیکھا روٹیاں ایک طرف سے خوب پکی ہوئی تھیں مگر دوسری طرف سے کچی تھیں۔ میں نے اس سے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ روٹیاں بنانے والی ایک ایسی خاتون ہے جسے تکلیف کی وجہ سے زیادہ جھکا نہیں جا رہا اور وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی۔ اس کا مطلب یہی بنتا تھا کہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں بنانے میں تکلیف محسوس کرتی ہے۔ یہ سن کر قاضی نے کہا، تم وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کے مال سے حصہ ملے گا۔ پھر قاضی نے تینوں سے پوچھا، کس نے کہا تھا کہ میں ولد الحرام ہوں؟ تیسرے عبداللہ نے کہا، میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا، کیا یہ بات سچ ہے کہ وہ ولد الحرام ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ سچ ہے کہ تم میری ایک ناجائز اولاد ہو۔ قاضی نے واپس آ کر اس تیسرے عبداللہ سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں ولد الحرام ہوں؟ اس نے جواب دیا، اگر تم حلالی ہوتے تو تم مہمان خانے میں ہم پر نگران مقرر نہ کرتے اور نہ ہی کتے کا گوشت پکوا کر ہمیں کھلاتے اور نہ کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے پکوا کر ہمیں کھلاتے۔ پھر قاضی نے اس سے کہا، تم وہ عبداللہ ہو جس کو اس کے باپ کے مال میں سے وراثت نہیں ملے گی۔ تیسرے عبداللہ نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا، مگر ایسا کیوں؟ قاضی نے کہا، کیونکہ ایک ولد الحرام ہی دوسرے ولد الحرام کو پہچان سکتا ہے
اور تم بھی میری طرح ایک ناجائز اولاد ہو۔ پھر وراثت پانے والے دونوں عبداللہ اپنے گھر کی طرف لوٹے اور اپنی ماں سے پوچھا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے۔ ان کی ماں نے کہا، تمہارا باپ ایک دن فجر کی نماز پڑھنے مسجد کو گیا تو اسے دروازے پر ایک بچہ ملا۔ تمہارا باپ اسے گھر لایا اور اس کا نام بھی تم جیسا عبداللہ رکھا اور اس کی پھر اچھی طرح پرورش بھی کی۔ تو ناظرین، ایسی ہوتی ہیں عربوں کی حکایتیں جن میں حکمت کے درس بھی ہوتے ہیں۔ یہ مضمون عربی زبان سے لے کر ترجمہ کیا گیا ہے۔ دوستوں، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن لازمی دبائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔